جس کا حلیہ بے شک مجھ جیسا ہو، یا پینٹ کوٹ میں ہو، یا بڑی بڑی مونچھیں ہوں، بڑے بڑے بال ہوں، اور وہ بڑا خطرے کا نشان ہو، وہ بڑا دہشت اور وحشت کا نشان ہو۔ اقبال کہتا ہے، ہو اگر در پردہ قوت فرعون کی مرید، قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ ہی، قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ ہی۔ اگر کسی نے پرچون کے بھاؤ میں کشمیر کو بیچا ہو اور کسی نے تھوک میں بیچا ہو، فرق تو کوئی نہیں، دام اس کا داؤ اس کا جناب بس ہی پرچون کا تھا، اس کا بس تھوک کا نہیں تھا۔ کوئی کشمیر کمیٹیوں کے چیئرمین اور کچھ کشمیر کے جناب کاس کو ساری زندگی کھانے والے، بچانے والے، پھر قوم کے سامنے رونے والے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم نے بھی تو پرچون میں کشمیر کو بیچا ہی ہے، اور اب جو بڑی بڑی مونچھیں لے کر اپنی قوم کو کہتے ہیں ہمارے بھائی کو نہ جتوایا، ہمارے کو نہ دیا۔ میں نے کہا شرم کرو، کچھ محنت کرو۔ تم اپنی قوم کے، اپنے لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو کہ ہمیں ووٹ نہ دیا تو ہمیں تم دفاتر میں داخل نہیں ہونے چاہیے۔ میں نے کہا ڈوب کے مر جاؤ۔ تم بھی شکل دکھانے کے قابل ہو اس قوم کو کہ تم تو ایک ہندوؤں سے بات نہیں کر سکے، تم تو کشمیر کی بیٹیوں کے لیے جا نہیں سکے، تم نے تو کشمیر کے لیے کچھ کیا نہیں، اپنی قوم کو آنکھیں دکھاتے ہو، ڈوب کے مر جاؤ۔ اقبال کہتا ہے محفل کون و مقام سحر و شام پھرے۔ اب میں آپ کا تعارف اس کو کرانے لگا ہوں، جو مذہبی پنڈت ہو یا سیاسی پنڈت ہو، جو سمجھتا ہے کہ پاکستان ہو یا ڈیرہ اسماعیل خان ہو، خیبر پختونخوا کے باپ کی جاگیر ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا کلا ہے۔ اس میں وہی چلے گا جو جھوٹے وعدے اور جھوٹی باتیں اور جھوٹی پرکاریاں لے کر آئے گا، اس کی ڈگڈگی اب نہیں چلے گی۔ اب تو کر کے دکھانا پڑے گا، اب تو میدان لگانا پڑے گا کہ مجھے ایک شخص کہنے لگا حضرت آپ جا رہے ہیں، وہاں تو بڑے بڑے سیاسی قتلاٹ والے اور بڑے بڑے لوگ وہاں پر ہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ کے جلسے میں چند سو لوگ آئیں گے۔ میں نے کہا بھائی میری بات سن، میرے جلسے میں ایک شخص آئے، ایک شخص آئے، مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے۔